کہتے ہیں مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہوا کرتا ہے، مدینے کی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہوا کرتا ہے۔ یہ خود مثالیں دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک عام آدمی نے پوچھا کہ یہ دو کپڑے کہاں سے آ گئے؟ تو آپ سے تو بھی اکبر بابر نے پوچھا فارن فنڈنگ کیس میں پیسہ کہاں سے آیا، تلاشی دو۔ تم کیوں تلاشی نہیں دیتے وہ 6 سال سے؟ جب تم نے چوری نہیں کی ہے پھر تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ ایک طرف وبانگ دہل کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل کرے الیکشن کمیشن فارم فنڈنگ کیس کا، کل نہ پرسوں ترسوں دلاور شاہ اس کا وکیل ہے، دلاور خان، وہ الیکشن کمیشن کو درخواست دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کی بیان سے کہ اوپن ٹرائل ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ٹرائل خفیہ ہونا چاہیے۔ میں اکثر و بیشتر ایک شعر سناتا ہوں، وہ راحت اندوری کا، کہتے ہیں جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر یعنی ایوانوں کے اندر، ایوانوں کی چار دیواری میں، اقتدار کی چار دیواری میں گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہے سچ بولو۔ یہ کوئی منطق ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ لوٹوں کی حکومت ہے، یہ سیاسی خانہ بدوشوں کی حکومت ہے، یہ جھوٹوں کی حکومت ہے۔ آپ دیکھیے کرپشن کی بات کرتے ہیں، کتنے ان کی کیبنٹ میں درجن سے زیادہ ایسے وزراء ہیں جس پر کرپشن کے کیسز ہیں، کوئی نیب زدہ ہے، کوئی نیب زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر مجھے جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتیں کرنے والے سارے چور تھے، 3 حکومتیں ماضی میں گزری، مشرف کی، زرداری کی اور نواز شریف کی، یہ 3 کے 3 ٹھولے آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں 3 کے 3۔ مشرف کی حکومت میں عمر ایوب تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ چودھری شجاعت اور شوکت کے حکومت میں وہی مشرف کی تھی، عمر ایوب تھا۔ نواز کے حکومت میں عمر ایوب تھا، آج عمران خان کی حکومت میں بھی عمر ایوب ہے۔ یہی مثال سرور کی ہے، یہی مثال شیخ رشید کی ہے، یہی مثال فردوس اشک کی ہے، یہی مثال فروغ نسیم کی ہے، یہ جتنی بھی ہے یہ سارے ان تینوں حکومتوں میں رہے۔ تو جب ماضی کی حکومتیں چھوڑتے تو وہ سارے آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے۔ جو زرداری کے زمانے میں وزیر خزانہ تھا وہ آج آپ کا وزیر خزانہ ہے۔ تو جب زرداری تم کہتے ہو چور ہو تو وزیر خزانہ کیسے فرشتہ نکلا؟ لہذا ان کی معیشت زمین بوس ہو گئی ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے، مہنگائی آپ کے سامنے۔ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے، غریب کی جھونپڑی غیر قانونی اللیگل ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ بلڈوز کرنا۔ گرا دیا تم نے لاکھوں لوگوں کی جھونپڑیوں کو، گھروں کو گرا دیا کیونکہ یہ غیر قانونی تعمیرات تھی۔ لیکن مدینے کی ریاست کے نام نہاد امیر المومنین کا گھر جو 300 کنال پر کڑی ہے، اس حرام گھر کو آپ نے 12 لاکھ میں حلال کیا۔ مدینے کی ریاست کے حکمران کی روش یہ ہے، وہ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ نظریے کی ہے امریکن انٹرنیشنل ادارہ ہے فریڈم آف ریلیجیس، وہ اپنے رپورٹ میں کہتے ہیں کہ موجودہ عمران خان کی حکومت
چار وجوہات کی وجہ سے قابل تحسین ہے، قابل تعریف اور قابل داد ہے۔ وہ چار وجوہات کون؟ نمبر ایک، موجودہ حکومت گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بناتا ہے۔ نمبر دو، کرتارپور راداری انہوں نے بنا دی۔ نمبر تین، پاکستان میں جتنے بھی مندر ہے اس کے لیے کروڑوں روپے رکھے ان کی تزئین اور آسائش کے لیے۔ اور نمبر چار، آسیہ مسیح کو رہائی دی، جو توہین رسالت کے مرتکب خاتون تھی اس کو رہائی دی۔ ان چار وجوہات کی بنیاد پر یہ قابل تعریف ہے۔ اب ان چار میں کوئی مسلمان کا کام ہے؟ بناؤ یا لاہور میں ابو بکر صدیق کے نام پر ایک یونیورسٹی بناؤ، اسلام آباد میں عمر فاروق کے نام پر ایک یونیورسٹی بناؤ، کراچی میں حضرت عثمان غنی کے نام پر ایک بناؤ، کوئٹہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام پر بناؤ، پشاور میں امیر معاویہ کے نام پر بناؤ۔ دائگس دا امیدہ دستبستہ ایمان و مسلمان معلوم ہے۔ اور انہوں نے کہا چار کام اور کرنے ہیں۔ کتنے؟ چار۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی رپورٹ نہیں ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی رپورٹ نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی رپورٹ نہیں ہے، یہ فریڈم آف ریلیجیس امریکن انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ ہے۔ یہ چار کام اور کرنے، یہ ٹاسک میں دے رہا ہوں۔ نمبر ایک، اقلیتوں کی کمیشن کی تشکیل نہ کرے اور میرے انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق کرے۔ کیا یا نہیں کیا؟ جب اقلیتوں کی کمیشن کی تشکیل نو کی منظوری کیبنٹ نے دی اور اس میں فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کو بھی ممبرشپ دینا ہے، یہ کس کی ہدایات؟ کس کے ہدایات پر تم نے قادیانیوں کو اس کمیٹی کی تشکیل نو میں ممبر بنا دیا؟ کس کے ہدایات پر؟ آپ نے اقلیتوں کی کمیشن کی تشکیل نو کرنی ہے میری ہدایات کے مطابق۔ آپ نے تشکیل کی، قادیانیوں کو اس کا ممبر اور حصہ بنا دیا۔ نمبر دو، یہ کام کرنی ہے تم نے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ کیا کوشش نہیں کی گئی؟ ان کے ایک وفاقی وزیر نے سینٹ میں ترمیمی بل پیش کی توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ کس کے کہنے پر؟ رپورٹ تو یہ کہہ رہا ہے۔ نمبر تین، اس قانون کا خاتمہ کرنا ہوگا جو رکاوٹ ہے قادیانیوں کی دعوت دین اور تبلیغ دین میں۔ وہ کون سا قانون ہے؟ 298 ہے یا نہیں ہے؟ تعزیرات پاکستان کا۔ اس قانون کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور تم نے کوشش کی بار بار، کیونکہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ نمبر چار، ان تمام گستاخ رسول کو رہائی دینی ہے جو آج پاکستان کی جیلوں میں ہے۔ اس میں 4-5 کے نام بھی شامل ہیں۔ اب آپ بتائیے، جب ایک حکومت جغرافیے کے لیے بھی خطرہ ہو، معیشت کے لیے بھی خطرہ ہو، نظریے کے لیے بھی خطرہ ہو، اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری؟